بارے میں حدیث موجود ہے، قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ خلق الملائکہ من نور، یہ عالم امر ہے پہلے جو پیدا کیا گیا ہے، ایک نور، بسیط نور، لطیف نور، اس نور سے ارواح انسانیہ، انہی میں ایک روح محمدی بھی تھی نا، جس کو نور محمدی بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ لفظ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نور محمدی، نور اس لیے کہ روح نورانی ہے، ملائکہ نورانی ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اچھا، اب اس تخلیق کا دوسرا مرحلہ آیا۔ یہ پہلی تخلیق جو میٹا فزیکل ورلڈ کی ہے، دوسری تخلیق ہے فزیکل ورلڈ، ایک اور امر کن، اور اس سے ایک بگ بینگ پیدا ہوا، یہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جو پہلا معاملہ ہے وہ سائنس کے دائرے سے باہر کا ہے، ارواح ہو، ملائکہ ہو، کچھ سائنس کے دائرے سے باہر، وہ عالم امر ہے۔ یہ عالم خلق شروع ہوا ہے اب، اور عالم خلق اور عالم امر میں ایک بڑا بنیادی فرق جان لیجئے۔ عالم امر میں اللہ کے کسی حکم کے تعمیل میں کوئی لمحہ صرف نہیں ہوتا، کن فیکون، کن فیکون، نو ٹائم ایلیمنٹ۔ یہی وجہ ہے فرشتے کو عرش سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، روح کو بھی کوئی وقت نہیں لگتا۔ یہ بیانڈ دس فزیکل ورلڈ ہے نا، تو میٹا فزیکل ورلڈ کا تعلق ہے ان کا، یہ عالم امر سے ہے۔ امر میں وقت نہیں لگے گا قطعاً، خلق میں وقت لگے گا لازماً۔ آم کی گٹھلی ہے، آم کا پودا بننے میں 5-6 سال لگ جائیں گے، رحم مادر میں حمل ٹھہر گیا ہے، بچے کے پورے بننے میں 9 مہینے لگیں گے، ٹائم لگے گا، اٹس خلق۔ قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان زمین 6 دن میں پیدا کیے، ٹائم لگا کہ نہیں لگا؟ تو یہ امر ہے وہ پہلا، جس میں کہ کیا ہے، 3 چیزیں ہیں۔ اللہ کا نور جو بہت لطیف ہے، وہ خزانہ ہے، اسی سے بڑی ارواح انسان کی، اس سے بڑے فرشتے۔ اور چوتھی چیز نوٹ کیجئے، وہی بھی عالم امر سے متعلق ہے، اس لیے کہ وہ ایک کمیونیکیشن ہے بٹوین روح انسانی یا روح نبوی اور الروح القدس۔ جبرائیل کون ہے؟ فرشتہ۔ روح محمدی، یہ بھی نوری، وہ بھی نوری، یہ ان دونوں کا کمیونیکیشن ہے وہی، لہذا اس کا تعلق بھی عالم خلق سے نہیں ہے، عالم امر سے۔ بہت پیارا شعر کہیں کہا ہے، کس کیفیت میں کہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا۔ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ روح محمدی نے سنا ہے، اس کان سے نہیں سنا حضور نے، یہ نوٹ کر دیجئے، کبھی پڑھیے حقیقت وحی نامی کتاب مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی۔ وحی کی حقیقت کیا ہے؟ وہی براہ راست قلب پر جاتی ہے، اس کان کے واسطے سے نہیں جاتی۔ یہ کان عالم خلق کا ہے، قلب عالم امر کی شے، روح کا مسکن ہے، وہاں روح ہے، روح محمدی ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس کو اے نبی اتارا ہے اس فرشتے نے آپ کے دل پر براہ راست۔ تو نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ اب اس کے بعد جب مرحلہ دوم شروع ہوا بگ بینگ سے، آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ بگ بینگ کے نتیجے میں بہت چھوٹے چھوٹے ذرات، ایٹم سے بھی 1000 گنا چھوٹا، فوٹونز، ان سے چھوٹی کسی چیز کا تصور نہیں ہے، انتہائی گرم جو دھماکہ ہوا بگ بینگ، ٹریلینز ڈگریز فارنہائٹ اس کا ٹیمپریچر تھا، آج سائنس بتا رہی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے آج انسان ایک تجربہ کرنے چلا ہے جس کے لیے ایک بڑی لمبی سرنگ کھودی گئی ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر، پہاڑ کے اندر، غالباً 26 کلومیٹر لانگ،
اس میں یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں گے. سائنس تو اسی بات کو مانتی ہے جس سے آپ ویریفائی کر سکیں ایکسپیریمنٹ سے. آپ کہتے ہیں پانی جو ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن مل کر بنا, ہائیڈرولسس کر کے دیکھ لیے, بن گیا, آ گئی آپ کے پاس آکسیجن بھی آ گئی, ہائیڈروجن بھی آ گئی. تو یہ تو ویریفائبل ہوتا ہے. آج کو یہ تجربہ جو ہے اس کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, کس قدر اس کے اوپر ٹریلینز آف ڈالرز خرچ ہو گئے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ابھی کچھ میں رکاوٹ ہو گئی ہے, لیکن یہ کہ وہ کر لے گا انسان پہنچا ہوا یہاں تک. اتنے گرم تھے وہ, ٹریلینز آف ڈگریز آف فارن ہائٹ, اور دوڑ رہے تھے اتنی تیزی سے کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک دوسرے سے بھاگ رہے تھے. انہی ذرات کے پھٹنے سے پھر گیلیکسیز بنی, یہ کدھر گئے ہیں, کدھر گئے, کچھ ادھر چلے گئے, کچھ ادھر چلے گئے. جیسے آگ کا بھی پھٹ جاتا ہے کبھی کبھی. آگ کی کئی جو ہے قرآن مجید میں ایک آگ کا تذکرہ ذی ثلاث شعب, جہنم جو ہے جو آگ ہوگی وہ 3 شعبوں میں تقسیم ہوگی. یہ گیلیکسیز بنی ہے. ان گیلیکسیز سے پھر کیا ہوا ہے, سب سے پہلے فوٹونز سے نیوٹرونز, پروٹونز, الیکٹرونز بنے, ایٹم بن گیا. ایٹم کے جمع ہونے سے ایک خاص ترتیب سے مالیکیول بن گیا. مالیکیولز اور کمپلیکس ہوتے چلے گئے, اور خاص طور پر جو کاربن کا ایک ہے جو اس کا مین بن گیا, تو پھر یہ ان آرگینک سے آرگینک بن گئے. یہ ایک طرف ارتقاء ہو رہا ہے یا تنزل ہو رہا ہے, جو بھی آپ اسے کہیں. دوسری طرف یہ جو پھٹا ہے سارا معاملہ, اس سے جو کرے وجود میں آ گئے سٹارز, اور دوسرے یہ جو بھی اس کے گرد سیارے گھوم رہے, پھر یہ سیارے کو ٹھنڈے ہوئے. یہ بھی ایک سیارہ ہے زمین, سورج کے گرد گھومتا ہے, ستارہ سورج ہے, ٹھنڈا ہوا ہے, پھر اس پر بارش ہوئی ہے بے تحاشا. اور میرا گمان یہی ہے کہ ٹھنڈے ہونے سے اس زمین کے اندر سے جو بخارات نکلے ہیں وہ گیسز, انہوں نے ہی جا کر فضا کے اندر پھر وہ پانی بنا ہے, پانی برسا ہے ہزارہ سال تک. اور چونکہ یہ سکڑا ہے اس لیے اس کے اندر کہیں اونچائی ہو گئی, کہیں نیچائی ہو گئی. جو اونچے ہو گئے پہاڑ ہو گئے, جو نیچے تھے وہاں وہ بارش کا پانی جمع ہوا, وہ اوشنز بن گئے, سمندر بن گئے. اور جہاں یہ سمندر کے ساحل پر مٹی اور پانی کا انٹریکشن ہوتا ہے, خاص طور پر آپ کو معلوم ہے مد و جزر میں ابھی موج ہٹ گئی, پھر آ گئی, پھر ہٹ گئی, پھر آ گئی, یہ کھیل ہے. اس سے جو ہے اس کے اندر وہ ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ حیات ارضی کا آغاز ہو جاتا ہے. اس حیات ارضی کا پھر کلائمیکس انسان ہے. اس کا مادہ تخلیق مٹی ہے, لیکن اس کے بعد جو اس میں روح لا کر شامل کی گئی ہے, اس نے اس کا مقام کچھ اور ہی کر دیا ہے. درمیان میں جو یہ حرارت والا دور تھا, جنات پیدا کیے گئے آگ سے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ, کہیں مارج من نار کہا گیا ہے رحمان, سورہ رحمان میں. یہ درمیان میں جو دور آیا تھا, مجھے اسی کو بیان کرنا چاہیے تھا. جنات پیدا کیے گئے. جنات نوٹ کیجئے اپنے مادہ تخلیق کے اعتبار سے ہم سے اونچے ہیں. لطیف تر شے ہے آگ, اور مٹی جو ہے وہ تو کثیف شے ہے, انرٹ. آگ کے اندر جو حرکت اور حرارت ہے, یہی وجہ ہے کہ ٹھیک کہا تھا ابلیس لعین نے, انا خیر منہ, میں اس آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے بنایا تھا آگ سے, اسے بنایا مٹی سے. ہاؤ کم, میں کیسے سجا کروں اس کو؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے نگاہ, اس کے علم میں روح محمدی نہیں تھی, روح آدم نہیں تھی, جسد آدم تھا, جسد حیوانی تھا. جسد حیوانی کے اعتبار سے ہم یقیناً نیچے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, وہ روحانی جب پیدا کیا گیا یہ سب سے اونچا مقام تھا, احسن. پھر اس روح کو لا کر جہاں ڈالا گیا ہے, وہ جو رحم مادر میں بچہ ہے, جس سے زیادہ ضعیف کوئی اور شے نہیں ہوتی دنیا میں. ہر حیوان کا بچہ کہیں زیادہ ہمارے بچے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. بکری ابھی اگر اس کے بچہ, اس کی ولادت ہوئی ہے
تھوڑی دیر وہ بچہ جو ہے ادھر ادھر کرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر ٹانگیں ذرا تھوڑی دیر اس کی کانپتی ہے، پھر وہ چلتا ہے۔ ہر اعتبار سے مکمل، اس کے اندر تکمیل کون سی ہو رہی ہے؟ پورا جسمانی نظام مکمل ہے، پورا مسکولر نظام مکمل ہے، تھوڑی سی دیر میں اٹھ کے چل پڑتا ہے وہ۔ اسی طرح بچے اور تو یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر نچلے والوں میں سب سے نیچے کر دیا۔ اول تو یہ کہ چونکہ مادہ تخلیق مٹی ہے تو نیچے ہو گیا خود بخود، اور ضعیفی کے اعتبار سے تو یہ سب سے نیچے چلا گیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو نیک عمل کریں اور ایمان لائیں، ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہی بلند مقام اپنا وہ حاصل کر لیں گے، دوبارہ وہیں پہنچ جائیں گے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ یہ ہے معاملہ انسان جنات۔ اب یہ جو انسان پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، اس کا یہ بدن حیوانی جسم یہ عالم خلق سے ہے، اس کی روح عالم امر سے۔ یہ دو عالم جمع ہو گئے، جبکہ اللہ کے ہاتھ میں الا لہ الخلق والامر، دیکھو خلق اور امر دونوں اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے قبضہ قدرت میں، الا لہ الخلق والامر۔ باقی فرشتے صرف عالم امر کی شے ہے، جنات صرف عالم خلق کی شے ہے، باقی یہ پوری کائنات صرف عالم خلق کی شے ہے۔ انسان میں عالم امر اور عالم خلق جمع ہے۔ اب ہمیں آگے آنا ہے، یہ جو ہم نے ابھی سمجھا کہ انسان کی یہ زندگی جو ہے امتحانی زندگی ہے، اس کا نتیجہ نکلے گا قیامت کے دن، محاسبہ ہوگا۔ اب یہاں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ امتحان ہوتا ہے کچھ پڑھا کر سکھا کر، ایک سال تک آپ کو پڑھایا کہ اب امتحان دیجئے، کامیاب ہوں گے تو اگلے سال میں جائیں گے، ورنہ اسی میں پڑھے رہیں۔ کبھی یہ کچھ چیز دے کر بھی آزماتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو کبھی 100 کا نوٹ دے کر دیکھیے کیا کرتا ہے وہ، اس سے آپ کو اس کے رجحانات کا اندازہ ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ دوڑ کر جائے کتابوں کی دکان پر، کوئی رسالے کو کتابیں لے کر آئے، ہو سکتا ہے دوڑ جائے کوئی جو کھلونے لے آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھانے پینے کا کچھ سامان لے آئے۔ تو امتحان، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ امتحان کن چیزوں میں ہے؟ دیکھیے، اس دنیا میں خیر و شر کے درمیان ایک کشاکش، ایک تصادم جاری ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی، ازل سے تا امروز، اور یہ رہنا جاری قیامت تک رہنا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی۔ یہ جو کشاکش ہے، اس کو ذرا نوٹ کیجئے، ایک چوسر، میرے اندر آپ کے اندر خیر کی طاقت بھی ہے اور شر کی بھی ہے۔ میرا حیوانی وجود مجھے زمین کی طرف کھینچتا ہے، نیچے لے جانا چاہتا ہے، زمینی خواہشات، زمینی آرزوئیں، اس دنیا کے بارے میں امنگیں، دولت زیادہ ہو جائے، فلاں چیز زیادہ ہو جائے، کھاؤں اعلیٰ سے اعلیٰ، چٹخارے لوں، کئی